اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ معزز سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے اکٹھے کیے ہوئے جادوگروں کے درمیان مقابلہ کیسے ہوا، اور اس مقابلے میں کون جیتا، اور یہ جادوگر تعداد میں کتنے تھے۔ یہ سب معلومات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گی، تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور کسی بھی حصے کو سکپ مت کریں، اور آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ فریگرنس آف اسلام کی ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں اپلوڈ ہونے والی ہماری مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ تو معزز سامعین، چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جادوگر تعداد میں کتنے تھے؟ محمد بن کعب کہتے ہیں کہ یہ لوگ 80,000 تھے۔ قاسم بن ابی بربہ نے کہا کہ یہ 70,000 تھے۔ سدی نے کہا 30,000 سے زیادہ تھے۔ ابو امامہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 13,000 تھے، اور محمد بن اسحاق نے ان کی تعداد 15,000 بتائی ہے، اور کعب احبار نے 12,000 بتائی ہے، اور ابن حاتم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ 70 جادوگر تھے۔ انہی سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے 40 غلام تھے جن کو فرعون نے جادوگروں کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے انہوں نے کہا تھا ترجمہ، لیکن یہ قول محل نظر ہے۔ فرعون نے اپنے امراء حکومت کے کارندوں اور اپنے شہر کے لوگوں کو جمع کیا، کیونکہ فرعون نے عام اعلان کر دیا تھا کہ اس مقام پر اکٹھے ہو جاؤ، تو وہ لوگ یہ کہتے ہوئے نکلے، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم جادوگروں کی پیروی کریں اگر وہی غالب آ گئے۔ جادوگروں کے اکٹھے ہونے پر موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کی طرف آگے بڑھے اور ان کو واعظ و نصیحت کی، اور اللہ کی آیات کا مقابلہ غلط ذریعہ اور شعبدہ بازی سے کرنے سے ان کو منع کیا، اور فرمایا کہ تمہاری ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے تباہ کر دے گا، اور جھوٹ باندھنے والا یقیناً ناکام و نامراد رہتا ہے۔ جادوگر آپس میں جھگڑے، بس انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا۔ کہا گیا ہے کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا تھا، کسی نے کہا کہ یہ نبی کا کلام ہے، جادوگر نہیں ہے، کسی نے کہا کہ وہ جادوگر ہے، اور انہوں نے آپس میں چپکے چپکے باتیں کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ یہ دونوں جادوگر ہی ہیں جو اپنے جادو کے ذریعے سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال کر باہر کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ اور اس کا بھائی ہارون ٹھیک ٹھاک جادوگر اور جادو کے علم کی باریکیوں سے واقف اور بہت ماہر جادوگر ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ان کے ساتھ دین اور وہ بادشاہ اور اس کے اعوان و مددگاروں کو ملک سے نکال کر باہر کریں، اور اس فن کے ذریعے وہ تم پر اور ملک پر غلبہ حاصل کریں۔ بس تم اپنی ہیلہ سازیوں کو یکجا کر لو، پھر صف بستہ ہو کر آؤ۔ وہ کامیاب ہو گیا جو آج غالب آ گیا۔ انہوں نے پہلے سے یہ بات اس لیے کی کہ وہ خوب غور و فکر کر کے باہم متحد ہو کر آئیں، اور جو کچھ بھی ان کے پاس مکر و فریب، جھوٹ، دھوکہ اور جادو ہے اسے کام میں لائیں اور کسی طرح کامیاب ہو جائیں۔ لیکن ان کے مقاصد کیسے پورے ہو سکتے تھے؟ اللہ کی قسم، ان کے گمان غلط ثابت ہوئے، ان کے نظریات خطا کھا گئے۔ بہتان، جادو، بے دلیل اور سحر باتیں معجزات کا مقابلہ کہاں کر سکتی تھی؟ وہ معجزات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کلیم اور رسول کریم کے ہاتھوں پر ظاہر کیا، دلائل و براہین کے ساتھ جس کی تائید کی گئی، وہ معجزات جو آنکھوں کی خیر اور عقلوں کو حیران کر دیتے تھے۔
بہرحال انہوں نے کہا کہ اپنی ہیلہ سازیاں اکٹھی کرو، یعنی جو کر سکتے ہو کر لو اور یک بارگی آ جاؤ، اور آپس میں ایک دوسرے کو اس جگہ پہنچنے کی رغبت دلائی، کیونکہ فرعون نے جادوگروں سے ایک پرکشش وعدہ کر رکھا تھا، لیکن شیاطین صرف دھوکے کا وعدہ دیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: بولے کہ اے موسیٰ، یا تو تم اپنی چیز ڈالو یا ہم اپنی چیزیں پہلے ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی چیزیں ڈالی تو ناگہاں ان کی رسیاں اور لاٹھیاں موسیٰ علیہ السلام کے خیال میں ایسے آنے لگیں کہ وہ میدان میں ادھر ادھر دوڑ رہی ہیں۔ اس وقت موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا کہ خوف محسوس نہ کرو، بلا شبہ تم ہی غالب ہو، اور جو چیز یعنی لاٹھی تمہاری داہنے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دو کہ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے اسے نگل جائے گی۔ جو کچھ انہوں نے بنایا ہے یہ تو ہتھ کنڈے ہیں، اور جادوگر جہاں بھی جائے گا کامیاب نہیں ہوگا۔ اب جادوگر صفیں بنا کر میدان میں آ گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہم سے پہلے جادو کا کرتب دکھائیں گے یا ہم آپ سے پہلے کچھ دکھائیں؟ آپ نے فرمایا کہ آپ ہی دکھائیں۔ انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف قصد کیا جن میں انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا، اور دیگر کچھ آلات ان میں نصب تھے جن کی وجہ سے وہ رسیاں اور لاٹھیاں حرکت کر رہی تھیں۔ دیکھنے والے کو محسوس ہوتا تھا کہ وہ خود حرکت کر رہی ہیں، لیکن اصل کمال پارے اور دیگر آلات کا تھا۔ انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو مرعوب کر دیا، اور لاٹھیاں اور رسیاں پھینک کر کہہ رہے تھے، فرعون کی عزت کی قسم، ہم ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور ان کو مرعوب کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ حال دیکھ کر خوف محسوس کیا کہ لوگوں کے جادو اور محال چیز سے متاثر ہو جائیں گے اور مجھے کچھ دکھانے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ میں نے اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کرنا۔ تو اللہ کی طرف سے فوراً وحی نازل ہوئی کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے ہاتھ کی لاٹھی پھینک دو، یہ ان کے کیے ہوئے سب کچھ کو نگل جائے گی۔ یہ ان کا جادو کیا ہوا کرتب ہے، اور جادوگر جہاں بھی آئے کامیاب نہیں رہتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ ترجمہ: تم نے جادو پیش کیا ہے اور یقیناً اللہ اسے ختم کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلمات سے حق بات کو ثابت کرتا ہے، خواہ گناہ گار لوگ اسے پسند نہ ہی کریں۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ تم بھی اپنی لاٹھی پھینک دو، وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے بیکار ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ اور یہ کیفیت دیکھ کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کر نگل رہی ہے۔ پھر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم سب جہانوں کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ڈنڈا پھینکا تو وہ ٹانگوں والا بڑا سانپ بن گیا، اور اس کی بہت بڑی گردن تھی، ہولناک اور ڈراؤنی شکل تھی۔ تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ ایک طرف ہو گئے۔ یہ سانپ ان جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور ان کو ایک ایک کر کے نگلنا شروع کیا، اور بڑی تیزی سے وہ یہ کارروائی کر رہا تھا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، اور جادوگر یہ صورتحال دیکھ کر حیران و پریشان ہو کر رہ گئے، اور یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ ایک چھوٹی سی لاٹھی اتنا بڑا اژدہا بن جائے گی۔ ان کے جادو کے کمالات میں ایسا ہونا ممکن نہ تھا۔ اب یہ دیکھ کر ان کو خوب اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ تو جادو ہے اور نہ فن کی کرشمہ سازی ہے، اور یہ خیالی چیز اور شعبدہ بازی بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ، فریب اور گمراہی بھی نہیں ہے، یہ تو حق اور سچ ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کر سکتا ہے جس نے اس کے ساتھ حق کی تائید کی ہے، جس نے ان کے دلوں سے غفلت کے پردے دور کر دیے ہیں، ان کے دلوں کی سختی کو دور کر کے ان میں ہدایت کا چراغ روشن کر دیا ہے۔ تو وہ یہ منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور اللہ کی طرف جھکے اور سجدہ میں گر پڑے
کسی قسم کی سزا اور سختی کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے وہ حاضرین کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں: ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: قصہ یوں ہوا تو جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لے آئے۔ فرعون بولا، قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے، بے شک وہ تمہارا بڑا استاد ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے، سو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں جانب خلاف سے کٹوا دوں گا اور کھجور کے تنوں پر سولی چڑھوا دوں گا۔ اس وقت تم کو معلوم ہوگا کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر تک رہنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں ان پر اور جس نے ہم کو پیدا کیا ہے اس پر ہم آپ کو ہرگز ترجیح نہ دیں گے۔ آپ نے جو حکم دینا ہے وہ دے دیجئے، اور آپ جو حکم دے سکتے ہیں وہ صرف دنیاوی زندگی میں ہی دے سکتے ہیں۔ ہم اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اسے بھی جو آپ نے زبردستی ہم سے جادو کرایا، اور خدا بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ جو شخص اپنے پروردگار کے پاس گناہ گار ہو کر آئے گا تو اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا، اور جو اس کے پاس ایماندار ہو کر آئے گا اور عمل بھی نیک کیے ہوں گے تو ایسے لوگوں کے لیے اونچے اونچے درجے ہیں، یعنی ہمیشہ رہنے والے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہو۔ حضرت سعید بن جبیر، اکرمہ، قاسم بن ابی بردہ اور اوزاعی اور دیگر اہل علم حضرات رحمہ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ جب جادوگروں نے سجدہ کیا تو انہوں نے جنت میں اپنے ٹھکانے اور محل دیکھے جو ان کے لیے تیار کیے گئے تھے اور ان کو سجایا گیا تھا، تو اس وجہ سے انہوں نے فرعون کی ڈانٹ ڈپٹ اور ڈرانے کی کوئی پرواہ نہ کی۔ فرعون نے جب ان جادوگروں کو دیکھا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں اور انہوں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لوگوں کے سامنے اچھا تذکرہ کیا ہے تو وہ گھبرا گیا، اس کی عقل و بصیرت اندھی ہو گئی، وہ مکر و فریب اور اللہ کے راستے سے روکنے میں بڑا ماہر تھا، اس لیے اس نے لوگوں کی موجودگی ہی میں جادوگروں کو مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا تم میری اجازت کے بغیر ایمان لے آئے ہو؟ یعنی میری رعیت کی موجودگی میں تم نے اتنا بڑا اور کبھی کام کیا اور مجھ سے بات تک نہیں کی۔ پھر اس نے دھمکی دی، گرجا، کڑکا، جھٹلایا اور الزام لگاتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم کو جادو سکھایا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نقل کرتے ہوئے فرمایا، یہ یقیناً تمہاری چال ہے جو تم نے شہر میں چلی ہے تاکہ تم اس کے باشندوں کو شہر سے نکال دو، تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اور حقیقت میں یہ ایک بہتان تھا جس کو ہر عقل مند سمجھ رہا تھا۔ اس کی یہ بات کفر، جھوٹ اور بے ڈھنگے الزام پر مشتمل تھی۔ ایسی بات تو معصوم بچے بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے، وہ اس لیے کہ اس کی حکومت کے کارندے اور اس کی رعایا کے دوسرے لوگ سب جانتے تھے، اور ان کو علم تھا کہ جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام کی کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، تو ان کو جادو سکھانے میں موسیٰ علیہ السلام بڑے کس طرح ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ کہ ان جادوگروں کو موسیٰ علیہ السلام نے اکٹھا ہی نہیں کیا، بلکہ خود فرعون نے اپنے ہرکارے بھیج کر ملک کے کونے کونے سے بلایا تھا، تو پھر یہ الزام موسیٰ علیہ السلام پر کس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے جادوگروں کو فرعون کے خلاف بلا کر جمع کیا ہے، اور نہ یہ کام نبیوں کی شان کے لائق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے اعیان سلطنت کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان کا انکار کیا، سو دیکھ لو خرابی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ اور موسیٰ نے کہا، اے فرعون، میں رب العالمین کا فرستادہ ہوں، مجھ پر واجب ہے کہ خدا کی طرف سے جو کچھ کہوں سچ ہی کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کی رخصت دے دیجیے۔ فرعون نے کہا کہ اگر تم نشانی لے کر آئے ہوئے ہو، اگر سچے ہو تو لا کر دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ باہر نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کی نگاہوں میں سفید براق تھا۔ تو قوم فرعون کے جو سردار تھے وہ کہنے لگے، یہ بڑا علامہ جادوگر ہے، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے ملک سے نکال دے، بھلا تمہاری کیا صلاح ہے؟
انہوں نے فرعون سے کہا کہ فی الحال موسیٰ اور اس کے بھائی کے معاملے کو معاف رکھیے اور شہروں میں نقیب بھرکارے روانہ کر دیجیے کہ تمام ماہر جادوگروں کو آپ کے پاس لے آئیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور جادوگر فرعون کے پاس آ پہنچے اور کہنے لگے اگر تم جیت گئے تو تمہیں صلہ عطا کیا جائے گا۔ فرعون نے کہا ہاں ضرور، اس کے علاوہ تم مقربوں میں داخل کر لیے جاؤ گے۔ جب فریقین مقررہ وقت پر جمع ہوئے تو جادوگروں نے کہا موسیٰ یا تو تم جادو کی چیز ڈالو یا ہم ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ہی ڈالو۔ جب انہوں نے جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی نظر بند کر دی، اور لاٹھیوں اور رسیوں کے سانپ بنا بنا کر انہیں ڈرا دیا اور بہت بڑا جادو دکھایا۔ اور اسی وقت ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تم بھی اپنی لاٹھی ڈال دو۔ وہ فوراً سانپ بن کر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو ایک ایک کر کے نگل جائے گی۔ پھر تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ فرعونی کرتے تھے باطل ہو گیا، اور وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر رہ گئے۔ یہ کیفیت دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، یعنی یہ موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر۔ فرعون نے کہا پیشتر اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں تم اس پر ایمان لے آئے۔ بے شک یہ فریب ہے جو تم نے مل کر شہر میں کیا ہے تاکہ اہل شہر کو یہاں سے نکال دو، سو ان قریب اس کا نتیجہ معلوم کر لو گے۔ میں پہلے تو تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹوا دوں گا، پھر تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ وہ بولے ہم تو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اور اس کے سوا تجھ کو ہماری کون سی بات بری لگی کہ جب ہمارے پروردگار کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے۔ اے رب ہم پر صبر و استقامت کے دانے کھول دے، اور جب ہمیں ماریو تو مسلمان ہی ماریو۔ اور سورہ یونس میں ارشاد فرمایا ترجمہ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی آیات کے ساتھ بھیجا، پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ لوگ مجرم قوم تھے۔ پس جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آیا تو وہ کہنے لگا یقیناً یہ کھلا جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم حق کے متعلق یہ بات کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا کہ یہ جادو ہے اور جادوگر تو کامیاب نہیں ہوا کرتے؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم کو اس طریقہ سے ہٹا دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم دونوں پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اور فرعون نے کہا کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگر حاصل کر دو۔ پس جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا ڈالا جو کچھ تم ڈالنے والے ہو۔ جب انہوں نے ڈالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو کچھ تم نے پیش کیا ہے وہ تو محض جادو ہے، یقیناً اللہ اس کو درہم برہم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے حکم سے سچ کر دکھاتا ہے، گو مجرم لوگ ناگوار گزرے۔ سو اس طریقے سے فرعون کے بلائے ہوئے جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ سارے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ معزز سامعین، یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی انفارمیٹیو ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔